انگلی کے اشارے سے ابو لہب نے کہا تھا نبی پاک کو آپ کا ہاتھ ٹوٹ جائے، اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، تو کہتا ہے میرے نبی کا ہاتھ ٹوٹ جائے تیرے دونوں ٹوٹ جائیں گے۔ اور سنو ابو لہب کا حال کیا ہو۔ ابو لہب کا معنی ہے ابو لہب شولوں کا باپ، لہب شولوں والا۔ کیا مطلب؟ ابو لہب اتنا حسین و جمیل تھا کہ اس کے جو رخسار تھے شولوں کی طرح چمکا کرتے تھے، اتنا خوبصورت تھا، لال سرخ رنگ تھا، خوبصورت آدمی۔ عرب میں جب غربت تھی تو اس کے گھر میں اس وقت بھی 2 اینٹیں سونے کی تھی، اتنا مالدار آدمی اور سردار تھا سارے مکے کا، لیکن نبی پاک کی بے ادبی کی۔ تمہیں پتہ ہی نہیں کہ رب دنیا میں سب سے زیادہ ناراض ہی اس سے ہے جو اس کے رسول کا بے ادب ہے، سب سے زیادہ ناراض ہی اسی سے۔ ابو لہب نہ گیا بدر کے موقع پر، ڈر گیا، کہنے لگا میں نے نہیں جانا، مکے میں رہ گیا، نہ گیا جہاد کے لیے، مسلمانوں کے خلاف نہ نکلا۔ لوگوں نے بڑا اس کو لان تان کیا، لیکن کہنے لگا میرے خرچے پہ 4-5 بندے لے جاؤ، میں نہیں جاؤں گا، پیچھے رہ گیا۔ لوگ کہنے لگے بچ گیا، لیکن اس کے جسم کے اندر ایسی بیماری نکلی کہ ریشے سے بھر گیا سارا وجود، ریشے۔ اس کے بچوں نے لے جا کے ابو لہب کو پیچھے ایک حویلی تھی مکے کے باہر، اس میں بند کر دیا، چیختا تھا، چلاتا تھا، میں بد دعا نہیں دیتا، پر اگر کلیجہ پھاڑ کے دیکھو تو دل بڑا زخمی ہے، میری حیات کو ٹکڑوں میں بانٹنے والے، جب تیری حیات بھی بکھرے تیری ممات بھی بکھرے، اللہ کرے اسی طرح تو بھی روئے جس طرح آج اس دھرنے میں شہید ہونے والے کی ماں روئی، اللہ کرے میری حیات کو ٹکڑوں بانٹنے والے، جب تیری حیات بھی بکھرے جب تیری ممات بھی بکھرے، بد دعا ہے تمہارے لیے، بد دعا ہے تمہارے لیے، جب تیری حیات بھی بکھرے تیری ممات بھی۔ بند کر دیا اس کو لے جا کے وہاں پیچھے، اور جب اس کو بند کر دیا کمرے میں تو چلاتا تھا، چیختا تھا، کوئی مجھے بچاؤ، کوئی پانی پلاؤ۔ دروازہ توڑ کے باہر نکلا تو چوک میں مر گیا ابو لہب، اتنی بدبو آتی تھی کہ کوئی قریب نہیں جاتا تھا۔ چوک میں لاش پڑی تھی، یہ ہے میت کسی بے ادب کی، منہ دکھانے کے قابل نہیں، اور ان کے دشمن پہ لعنت خدا کی، رحم پانے کے قابل نہیں ہے۔ چوک میں لاش پڑی ہے، تبت یدا ابی لہب و تب، چوک میں پڑی ہوئی ہے، کوئی قریب نہیں جاتا۔ اس کے بیٹوں سے لوگ جا کے کہنے لگے تمہارا باپ تھا، شرم کرو۔ ایک ملازم کو پیسے دیے اس کے بیٹے نے، کہا گڑھا کھودو اور میرے باپ کو رسی کے ساتھ پکڑ کے اس میں پھینک دو۔ ایک گڑھا کھودا مکے کی گلی میں، اور رسی کے ساتھ پکڑ کر، رسی کے ساتھ باندھ کر اس کی ٹانگ کو گھسیٹ کر اس گڑھے میں ڈال دیا، اوپر سے مٹی ڈال دی، بدبو کا وہ ڈھیر بند کر دیا۔ ابو لہب مکے کا سردار تھا، پر جانے کہاں مردود دفن ہے۔ لیکن میانی صاحب کے قبرستان میں جاؤ، میانی صاحب کے قبرستان میں وہ علم الدین جسے اپنا نام بھی نہیں لکھنا آتا تھا، ہزاروں لوگ روزانہ اس کی قبر پہ کھڑے ہوتے ہیں اور رسول اللہ کی نعتیں سناتے ہیں۔ جا کے دیکھو تو صحیح، منظر کتنا بدل گیا۔ اور جب غازی علم دین شہید کا جنازہ اٹھا تو امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب کی چیخ نکل گئی، اور ڈاکٹر اقبال رونے لگے، اور قائد اعظم تڑپنے لگے، منتیں کرتے تھے محمد علی جناح کہ یارو تھوڑے پیچھے تو ہٹو، میرا بھی دل کرتا ہے میں بھی ذرا اسے کندھا دے لوں، ذرا پیچھے تو ہٹو۔ محمد علی جناح جیسے لوگ تڑپتے تھے، اور جب قبر میں اترنے کی باری آئی تو ڈاکٹر اقبال نے ہاتھ باندھے، کہنے لگا او دوستو اقبال پہ تھوڑا رحم کھاؤ، اسے میرے ہاتھوں پہ رکھو، قبر میں اتار دیتا، اسے میرے ہاتھوں، قوت عشق سے ہر پست کو کر دے، دور میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، اور کی محمد سے فاتو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میری اماں بھی حضور کی بارگاہ میں دے گئی تھی، حضور کی بارگاہ میں یہ نہیں کہا تھا کہ یا رسول اللہ پڑھا دیں، ہاں میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، یہ نہیں کہا تھا حضور مجاہد بنا دیں، یہ تھوڑی کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مفسر، محدث، محقق، مفتی بنا دیں۔ حضرت انس کی اماں کہہ گئی تھی سونیا جب تک یہ رہے گا نا آپ کی نوکری کرے گا، یہ گھر کے کام کاج کرے گا، ڈیوٹی کرے گا، حضور یہ آپ کی نوکری کرے گا۔ تو میرے محبوب نے پھر دعا کر دی اللہ اسے برکت عطا فرما۔
तू समझता है खिदमत वाला खाली रह जाता है? जितना जायका खिदमत वाले को मिलता है, जो उसके नसीब में आता है, वो किसी का नसीब कहां भाई। हजरत अंस कहते हैं हुजूर ने दुआ कर दी, बरकत की। मुझे तो खेती बाड़ी आती भी नहीं थी, पर लोगों के बाग में साल में एक दफा फल लगता था, मेरे बाग में 2 दफा लगता था। हुजूर ने दुआ कर दी, या अल्लाह इसे औलाद दे। फरमाते हैं मेरे बेटे, मेरे पोते, मेरे नवासे, मेरी बेटियां, फरमाते हैं मैं जिंदा हूं और मेरी 100 औलादे मौजूद हैं। परेशान हो गया 100 सुन के बच्चे 2 ही अच्छे, 100 औलादे मेरी मौजूद हैं। हजरत अंस भी मौलाना सरदार अहमद साहब के पास ना छोड़ गई बच्चा, कहने लगी हजरत जी मैं को पढ़ाने के लिए थोड़ा छोड़ गई हूँ, मैं तो इसलिए छोड़ के गई हूँ कि आप मेहरबानी करें, खिदमत कराएं। तो हजरत जी कहने लगे कोई ऐसा काम ही नहीं, खिदमत वाला क्या कराऊं। कहने लगी पट्ठे पवा लिया करो जी। हूं लड़ पैंदे ने, कहने ने बच्चे काम कर दें मदरसे का। हालांकि अब कहां बच्चे काम करते हैं, अब तो गुजर गया दौर, अब तो बच्चे काम कराते हैं। अब बच्चे भी नाराज हो रहे हैं, घूर घूर के देख रहे हैं। सही कह रहा हूं आपको, बच्चे काम कराते हैं, बच्चे कहां काम करते। कहने लगी ये चारा डाले करेगा आपकी भैंसों को। तो हजरत ने उसको कहा कि बीबी चारा मेरी भैंसों को डालने के लिए मैंने बंदा रखा हुआ है, तो तू जा ले जा। कहने लगी हाथ बांध के हुजूर मेहरबानी करें, रख ले, चारा डालेगा। और पुत्र तवज्जो से चारा डालना हजरत की भैंसों को। रोने लगी। हजरत ने रख लिया, महीने का खर्चा भी देते। शाम को ना वो सारा दिन काम करता, शाम को आके पैरों में भी बैठ जाता। हजरत जी लाएं तेल थोड़ा सा, पैर ना दबा दूं। 8 साल साथ वाले पढ़ते रहे, ये बेचारा नौकरी करता रहा। मेरा रूप भी नहीं ते मेरा रंग भी नहीं, और मैनू यार मनान दा टंग भी नहीं। कभी कभी ना हजरत बिलाल हबशी फारग होते ना, तो नबी पाक की बारगाह में अर्ज करते हुजूर कोई काम तो नहीं, सारे हो गए, हुजूर जाऊं जरा, चले जाते। एक दिन सलमान फारसी कहने लगे या रसूलल्लाह ये बिलाल कहां जाता है। फरमाया जा देख के तो आ। हजरत सलमान वापस आए तो आके रोने लगे, कहने लगे सोनिया जब यहां से जाता है ना तो जाके सैयदा फातिमा की चक्की पीसनी शुरू कर देता, बीबी साहबा के काम करने लगता है, घर में जाके स्नैन की ड्यूटी करता है, वहां भी काम यहां भी काम। वो चारा डालता रहा, उसने चारा डाला। हजरत मुहद्दिस आदम की भैंसों को दस्तारे फजीलत का वक्त आ गया, सारे पगड़ियां सजा के आ गए, आज दस्तार होगी। ये न पीछे होके बैठ गया, चूंकि पढ़ा ही नहीं था तो दस्तार का है कि दस्तार तो उसकी जो पड़ेगा, हमने तो पढ़ा ही नहीं, हमने तो यार पढ़ा, घर पढ़ा, ड्यूटी करी। हजरत मुहद्दिस आदम रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ जब ऐलान होने लगा ना कि अब दस्तार होगी, तो हजरत ने पहला ऐलान उसका फरमाया। तो मजा वाला बंदा कपड़े भी कदी कदी बदल दे ना, वो कहता है जिस हाल में भी था मैं पलट के देखने लगा कि पढ़ा पढ़ाया तो है, कोई शय नहीं, तो ये माजरा क्या है। पीछे से उठ के आए तो कहते हैं बाकियों की दस्तार किसी आलिम ने की, किसी सूफी ने की, लेकिन ये भैंसों को चारा डालने वाला जब आया तो मुहद्दिस आदम ने फरमाया पगड़ी के बाल को कोई हाथ ना लगाए, ये सारी दस्तार मैंने करनी है। और फरमाते हैं हजरत बाल भी देते जाते थे और आंसू भी बहाते जाते थे, माथा भी चूमते थे, और फरमाते थे दस्तार के बाद चला तो नहीं जाएगा यार, मुझे तो इबादत भी नहीं रह गई, मुझे तो चाबियों को भी नहीं पता कौन सी कहाँ रहती है, जाएगा तो नहीं तू। तो रो पड़ा, कहने लगा सोनिया जाए तो वो जिसके पल्ले कुछ है हो, आता जाता तो है कुछ नहीं, मुझे किसने रखना है, मैंने कहाँ जाना है, इधर कहा तो इधर ही रहूंगा। वो उस तालिब इल्म के सारे उस्ताद भाई कहते हैं उसने दस्तार कराई, पढ़ा पढ़ाया कुछ नहीं, पर जो मसला अड़ जाता था ना, वो जो अड़ जाता था ना, वो जाके उससे पूछते थे तो किताबें खोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह तआला अन्हा कहती है मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी बच्ची बड़ी बीमार है, तो मुझे किसी ने कहा है ये थोड़ी सी नशे वाली चीज है, ये बना के तैयार करके दो सही हो जाएगी, बीमार है बच्ची तो ये नशे वाली चीज है, इसको तैयार करके दो, थोड़ा नशा है। अगरचे बाज मैंने शुरू में कहा बाज लोग मरीज को, सख्त मरीज को ऐसी अद्वियात जो मजबूरी बन जाए उसकी गुंजाइश और इजाजत देते हैं, मोहतात उलमा तो उसमें भी बहुत सारी चीजें पहले बयान करते हैं, लेकिन उसने कहा जी निरा नशा देना है शिफा के लिए। हजरत उम्मे सलमा कहती है मेरे नबी पाक ने मेरी तरफ देखा, मेरी तरफ, तो मैंने कहा या रसूलल्लाह आप क्या फरमाना चाह रहे हैं। तो नबी पाक ने फरमाया उम्मे सलमा कभी नापाक चीज में भी शिफा हुई है,
کبھی ناپاک چیز میں بھی، کبھی شراب اور خمر میں بھی شفا ہو سکتی ہے. شفا رب کریم نے رکھی ہے پر شہد کے اندر رکھی ہوئی ہے. شفا اللہ نے رکھی ہے، قرآن مجید میں رکھی ہوئی ہے. تو اس میں بھی کبھی یہ حضور نے بیان کیا ہے کہ اس کے اندر شفا ہو سکتی، تو امت کتنی دلیری کرتی ہے جو یہ مشورے دیتی ہے کہ اس کے اندر نشہ ہے، شراب ہے، تو کھانسی چلی جائے گی تو فلانی بیماری چلی جائے گی. نہ آؤ ان چیزوں پہ، نہ اپنے ایمان کو خرابی دو، اور نہ ایسی باتیں کرو جس سے کہ ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح ارشادات کی مخالفت ہو. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور پھر کچھ لوگ کہتے ہیں تھوڑی پی ہے جی. اب تو میں تجزیے میں پڑھ رہا تھا کہ ایسی شراب ایجاد ہو گئی ہے، لوگ شراب پیتے ہیں اور وہ مست بھی رہتے ہیں، کار بھی چلاتے رہتے ہیں. کہتے ہیں جی نہیں ہمارا ذہن معاف نہیں ہوا تو یہ والی صحیح ہے، نشہ نہیں لاتی. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز کی تھوڑی مقدار، زیادہ مقدار حرام ہے، اس چیز کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے. جس کی زیادہ مقدار حرام ہے اس کی تھوڑی بھی. تو خمر اور شراب اگر فل پینا جائز نہیں تو تھوڑی پینا بھی جائز. یہ حرام ہے اور حرام تھی اور قیامت تک حرام ہی رہے گی. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور حضور نے اظہار ناپسندیدگی فرمایا. فرمایا 40 دن تو عبادت ہی قبول نہیں ہوتی شراب پینے والے جب تک سچی توبہ نہ کرے. یہ لفظ جب ادا کرتا ہوں تو شرم سے میری زبان لڑکھڑاتی ہے کہ یار درباروں پہ بھی نشہ بکتا ہے. میں یہ بات کر رہا ہوں صوفیاء کا ترجمان، درباروں پہ، مزاروں پہ. اور سجادہ نشینوں، تمہیں زمین نگل جائے، آسمان تمہیں لے اڑے، تم پر قہر نازل ہو، تم نے باپ دفن کر کے تو وہاں نشے کا اڈا بنا لیا. ماؤں سے بیٹے چھیننے لگے ہو، عورتوں کے سروں سے کپڑے چھیننے لگے ہو، سہاگ مارنے لگے ہو، بیٹیاں اور بیٹے یتیم کرنے لگے ہو، نشہ بیچتے ہو درباروں اور مزاروں پہ. یہ تماشا لگ گیا. آپ کیسے کروں یہ بات، پر کرنی پڑ رہی ہے، مجبوری ہے، یہ مضمون مکمل نہیں ہو سکتا. بند کر دیں وہ دربار، ہمیں نہیں چاہیے جن درباروں پہ نشہ بکتا ہے. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، بات ریکارڈ ہو رہی ہے. جوتے کی نوک پہ وہ سجادہ نشین جو امت کو ڈرگز دیتا ہے، وہ سجادہ نشین کا ڈیرا نہیں، وہ گند کا اڈا ہے. وہاں سے فیض نہیں مل رہا، امت کی تباہی ہو رہی ہے. بتا دو، پھیلا دو. اس کو اعتراض کرنا ہے کرو. میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دین ضروری ہے. کسی پیر کی سجادگی ضروری؟ بولیے سجادگی ضروری؟ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اور نمائندگی کر رہا ہوں اپنی جماعت کی. نہ ہمارے بزرگوں نے کل اس کی حمایت کی تھی، نہ آج کرتے ہیں، نہ قیامت تک کریں گے. بند کر دے وہ دربار اور مزار. بزرگ دنیا میں یہ کام کرنے آئے تھے اور ہماری سوچ اتنی گر گئی ہے، اتنے ہم کمزور ہو گئے. کہتے ہیں جب اس کو چڑھ جاتی ہے تو پھر بڑی معرفت کی باتیں سناتا ہے. تجھے شرم نہیں آئی ہے لفظ کہتے ہوئے؟ اب نشئی تجھے معرفت سکھائے گا؟ اب تو شرابی سے، بھنگی چرسی سے دین سیکھے گا؟ کہتے ہیں اس نے پی ہوئی تھی، چڑھی ہوئی تھی، وہ بات کر دی تو میرا کام بن گیا. اتنی گندی اور میلی سوچ صاحب ایمان کی ہوتی ہے. تو اب نشیوں سے جا کر دعائیں کرائے گا؟ سن، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شراب پی لے، نشہ کر لے، اس کی تو 40 دن تک عبادت رب قبول نہیں فرماتا. تو کہتا چڑھی ہوئی تھی تو اس نے دعا کر دی، تجھے شرم ہی نہیں آئی بات کرتے؟ حیا ہی نہیں کیا تو نے جملہ بولتے؟ یہ کوئی تصوف اور طریقت ہے؟ جاؤ اٹھا کے لے جاؤ. ایسی کوئی تصوف اور طریقت ہمیں نہیں چاہیے. ہمیں وہ والی طریقت چاہیے جس میں خدا کے قرآن کی بات ہوتی ہے اور محمد مصطفیٰ کے فرمان کی بات ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو بھائی یاد رکھو یہ کوئی طریقہ نہیں. ایک مزار ہے، مجھے ایک صاحب کہنے لگے آ جائیں یہاں بھی فاتحہ پڑھیں. میں نے کہا یہاں کیا ہے؟ کہنے لگے تھے تو بابا جی نشہ وشا کرتے، پر سنا ہے لوگوں کی منتیں بڑی پوری ہوتی ہیں. مجھے جذبات بڑے کم آتے ہیں. میں نے اس آدمی کو گریبان سے پکڑ لیا، میں کہ ادھر ہٹ. وہ تو نشہ کرتا تھا اور تو جاتا تھا، تیری یہ کیسے طاقت ہوئی؟ تو نے مجھے مشورہ دے دیا. تو ہمیں کمزور سمجھتا ہے؟ ہم کمزور ایمان کے لوگ ہیں. اور میں یہاں تجھے کہوں گا نہیں نہیں میں یہاں نہیں جاتا، میں وہاں جاتا ہوں. بالکل کوئی لگی لپٹی بات نہیں، کھری بات.
तसव्वुफ वो, दरबार वो जहां कुरान पढ़ा जाए और रसूलुल्लाह की हदीस सिखाई जाए, बाकी कोई मतलब नहीं किसी किस्म का। मैं दाता साहब कभी जाऊं ना जलसा करने किसी काम से, किसी तकरीब में, तो मैं दाता साहब के मजार पे नहीं जाता। मैं कहता हूं यार ये जराना नहीं कि बंदा किसी काम आया था तो फातिहा पढ़ ली, वापस चलो। गखड़ से स्पेशल आएंगे दाता साहब के मजार पे हाजिरी देने, और मेरे संगी गवाह हैं कि मैं स्पेशल टाइम निकाल के बहुत सारे काम छोड़ के स्पेशल जाता हूं, और मैं मुराद मानने नहीं जाता, मैं दाता साहब का शुक्रिया अदा कर दे जाता हूं। मैं उनसे कहता हूं हुजूर आपकी मेहरबानी, आप यहां आए तो हमारे बड़े भी रसूलुल्लाह के गुलाम बन गए। मैं तो सलाम अकीदत पेश करने जाता हूं। हम मज़ारात पर जाने के कायल नहीं, बल्कि हमारी तो अकीदत का दर्जा ही मुकम्मल नहीं होता जब तक हम मजार पे सलाम ना करें। पर मजार दाता साहब का, मजार ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी का, मजार गौसे आजम जेलानी का, मजार मुहद्दिस आजम मौलाना सरदार अहमद का, मजार औलिया का, मजार मियां शेर मोहम्मद शरफपुरी का, मजार रब करीम के बंदों का। भंगियों चरसियों के मजार नहीं होते, और नाम इन मजारात के कायल है, बिल्कुल कायल नहीं हम। मैं थोड़े दिन पहले लाहौर गया था, तो मैं कार में मियां साहब मियां शेर मोहम्मद शरफपुरी का जिक्र कर रहा था। मैं अपने दोस्तों से कह रहा था यार बहुत बड़ा बाबा हुआ है, तो मुझे कहने लगी करामत क्या है? मैंने करामत यह है कि सारी जिंदगी सुन्नत का दर्स दिया है। तो मुझे कहने लगे आप कभी गए नहीं? मैंने कहा मैं स्पेशल गया था, और थोड़े दिनों के बाद प्रोग्राम बनाऊंगा तो मैं साथ लेके जाऊंगा। हम मजारात के कायल है, हाजिरियां देंगे मजारों पे, लेकिन भंगियों चरसियों के मजारों पर जाने के कायल है, जोर से बोले, यहां जाने के कायल है, कोई अकीदा नहीं है हमारा। नशा बिकेगा अब मजारों पे, अब ये तसव्वुफ होगा वहां, ये तरीकत होगी। और मिल्लत पर रहम खाओ खुदारा। अगर तुम्हारे कौमी इदारे कहते हैं रिपोर्ट करने वाले कि 70 लाख पाकिस्तानी नशा करता है, तो क्या तुम्हें यह नहीं पता कि नशा बेचता कौन है? क्या तुम्हें यह नहीं पता कि ड्रग्स का कारोबार कौन करता है? अगर तुम्हें यह पता है तो क्या यह खबर नहीं तुम्हें कि इन रगों पर यह खून उतारता कौन है? मैं अपने बुजुर्गों से माजरत के साथ, नशे का आगाज, नाराज तो नहीं हो जाएंगे बुजुर्ग, नौजवानों को मैं लताड़ लेता हूं, लेकिन बुजुर्गों की इज्जत करना सुन्नत है। तो मैं बुजुर्गों से माजरत के साथ, ये यूं समझ लिए खूगरे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले। नशा सिगरेट से शुरू होता है, सिगरेट से। मैं तंबाकू को हराम नहीं कहता, ये फतवा नहीं दे रहा। तंबाकू का हुक्म वही है जो मूली का है, जो कच्चे प्याज और लहसुन का है, कि आप जब खा लेते हैं तो मुंह से बदबू आती है, तो आप मस्जिद में आए तो आने से पहले मिसवाक करें, मुंह साफ करें, फिर आप आ जाएं, तो जायज है। मकरूह है लेकिन हराम है। लेकिन तंबाकू से आगे जब हालात बढ़ते हैं, तजिया निगारों ने लिखा है कि हमारे पंजाब के कुछ इलाकों में अब सिगरेट से निकाल के ना, पहले भी भरते थे लोग उसमें बड़ा कुछ, अब पता है कि नया नशा इजाद किया है। अब उसके अंदर चर्बी भरते हैं और छिपकली को मार के, सुखा के, खुश्क करके, उसको पीस के वो साथ नशे के मिलाते हैं, और उसका हाल ये होता है कि आदमी को ज्यादा नशा होता है, और कहते हैं वो इतना गंद है कि वो आदमी किसी को दांत भी लगाएगा तो वो बंदा भी बीमार हो जाएगा। क्या यहां लोग स्पिरिट नहीं पीते आपके मुल्क में? और हम कभी सड़क पर जाते हैं तो नशेई को देख के मजाक करते हैं, देखना मैं हारन लगाऊंगा तो गाड़ी के हारन से गिर जाएगा। लेकिन तुझे पता नहीं कि ये किसी मां का बेटा है, पता नहीं किसी बीवी का शौहर है। एक हमारे दोस्त हैं, बुजुर्ग हैं, उनका दामाद फौत हो गया, नशा करता था। तो मैं ताजियत करने उनके घर पहुंचा तो खड़े हो गए हाथ बांध के, कहने लगे हजरत साहब बाकी सारियां गल्लां छड़ दियो, सिर्फ नशे से तकरीर करया करो। वो जब जीता था तो तब भी उसके बच्चे यतीम ही थे, यतीम ही थे। मेरी बेटी जब मेरे घर आती थी और मैं अपने पोतों के उतरे कपड़े उसे पहनने को देता था तो मेरा कलेजा फटता था। और मेरी बेटी उसकी जिंदगी में भी बेवा की जिंदगी गुजार रही थी, वो मेरी बहुओं के उतरे हुए कपड़े पहनती थी। कोई दुआ करो, कोई जलसे करो, ये लत खत्म हो जाए। और कहने लगा अब मेरे
وہ چلا تو گیا ہے، دادا دادی اس کے پہلے کوئی نہیں، چچا ہے کوئی نہیں، جب تک تو میں زندہ ہوں ان نواسوں کو کوئی روٹی کا لقمہ کوئی کپڑا مل جائے گا، لیکن سوچتا ہوں میں بوڑھا ہوں، مر گیا تو ان کو کوئی پوچھے گا بھی نہیں، کون ان کی خبر۔ اتنا ظلم اس قوم سے، اتنی زیادتی، اور آرام سے لکھ کر لوگ گزر گئے کہ یہ 70 لاکھ ہے، ان کا درد تو سمجھو، تکلیف تو سمجھو، 7 فٹ کا سونا جوان اور نشے کا عادی ہے تو کسی نالی میں پڑا ہوا ہے۔ اور میں نے کہا اس قوم کے ساتھ اس سے بڑا بھیانک مذاق کیا ہوگا؟ کوئی دانشور تھا بڑا ظالم، اس ظالم سے کوئی مشورہ لینے آیا، اس نے آ کے کہا تو بڑا ظالم ہے، بڑے کڑوے مشورے دیتا ہے، میرا ایک دشمن ہے، میں اس سے بدلہ لینا چاہتا ہوں، میرا دل کرتا ہے اس کا بچہ قتل کر دوں تاکہ وہ تڑپے۔ تو ظالم نے کہا اسے قتل نہ کر، وہ تو اس کا باپ 2-4 مہینے رو کے چپ کر جائے گا، پھر میں سخت سزا دینا چاہتا ہوں، مشورہ دے۔ تو اس نے کہا اس کے بچے کو نشے پہ لگا دے، جس کا بچہ نشہ کرے گا وہ باپ روز مرے گا، روز جیے گا، وہ ماں روز مرے جیے گی، نشے پہ لگا دے۔ اس قوم کے ساتھ سب سے بڑا ظلم یہ ہوا کہ ملت کا جوان نشے پہ لگ گیا، ڈرگز پہ لگ گیا، اتنے تباہ حالات ہوئے کہ جوان چڑھتی جوانیاں، اماں نے کتاب دے کے بھیجا تھا اور کالج سے واپس آئے تو نشے کے ٹیکے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے، ٹیکے۔ اور آپ کے اس ملک کے اسلام آباد میں ایک دن میڈیا نے وہ خبر بھی وائرل کی اور وہ چیز بھی دکھائی لوگوں کو، 3 مہینے کا بچہ لے کے نشئی سڑک پہ آ گیا، اس نے کہا میرا نشہ ختم ہو گیا، میرا بچہ خرید لو، 2 پڑیاں دے دو۔ تو وہاں بیبیاں جو سن رہی تھی وہ بھی چیخے مار کے رو رہی تھی۔ یہ ظلم کیا اس قوم کے ساتھ، اور کرپشن کی لعنت نے اجازت دی سپلائی کرنے والوں کو کہ گلی گلی بیچے، گلی گلی۔ انہوں نے کچھ تھوڑا ظلم نہیں کیا ان حکمرانوں نے، اور ہماری اپوزیشن اس کو نہ صرف اتنا پتا ہے کہ یہ جائیں اور ہم آئیں، اس سے زیادہ کوئی غرض نہیں۔ بھائی کرپشن کے خلاف نکلے ہو تم، نشے کے خلاف کس دن نکلو گے؟ جوئے کے خلاف کس دن؟ قوم تو مر رہی ہے نشے سے، اس کے خلاف میدان میں کب آؤ گے؟ صرف اتنا ہے کہ یہ جائیں اور ہماری باری آئے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ملا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بہت بڑا مجرم تھا ایک بندہ، بہت بڑا گناہگار تھا، بت کو پوجتا تھا، تھک گیا، ساری رات بت کے سامنے کھڑا تھا، معاذ اللہ یا صنم یا صنم یا صنم کہتے، تھک گیا، نیند آ گئی، اونگ آ گئی۔ جب پوری طرح نیند آ گئی اور دماغ پہ نیند قبضہ کرنے لگی تو اس کے منہ سے نکل گیا، صنم صنم کہہ رہا تھا نا، نکل گیا یا صمد، او بے نیاز مالک۔ رب کریم نے فرشتوں سے فرمایا دوڑ کے جاؤ، جو کہتا ہے اسے دے دو۔ فرشتے کہنے لگے مالک وہ تو بت کو پکار رہا تھا، اس نے تو غلطی سے نام لیا ہے۔ فرمایا مجھے نہیں پتا، لیکن دیکھو نا اس نے مجھے پکارا تو ہے نا، کتنی دیر سے جھوٹے کو پکار رہا تھا، اس کا معاملہ حل نہیں ہوا، اب اگر سچے کو پکارنے پہ بھی حل نہ ہوا تو فرق کیا رہ جائے گا؟ دے دو جو مانگتا ہے، دے دو۔ میرے دوست گھر پتہ چل جائے وہ کریم کتنا ہے، وہ مہربان کتنا ہے۔ میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا تیری آنکھ سے اگر اس کے خوف سے اتنا آنسو بھی نکل گیا جتنا مچھر کا پر ہوتا ہے، تو جس طرح بھینس کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ واپس تھنوں میں نہیں نہ جاتا، جو اتنا بھی روئے نہ روئے اللہ کے خوف سے، وہ بندہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے ڈر جائے اپنے رب سے، آئے تو صحیح۔ عدم معرفت غفلت پیدا کرتی ہے، تو آ تو صحیح، وہ تو کریم ہی بڑا ہے، وہ تو مہربان ہی بڑا ہے۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی صحابیاں ہیں۔ ایام جو مکے کے تھے مسلمانوں پر بڑی آزمائش کے تھے، انہیں بڑا مارا کفار نے، اتنا مارا کہ ان کی بینائی چلی گئی، نظر آنا بند ہو گیا۔ کافروں کی عورتوں نے تانا دیا کہ تو نے ہمارے بت چھوڑے ہیں نا، تو دیکھنا تیری بینائی چلی گئی۔ تو جناب زنیرہ اللہ پہ بھروسہ، توکل، معرفت الہی کا جذبہ، اٹھ کے کھڑی ہو کہنے لگی چپ کرو، تمہارے جھوٹے بت کیا کر سکتے ہیں، میرا رب چاہے تو صبح جب میں اٹھوں تو میری آنکھیں روشن ہو، اگر کریم کرم کر دے۔ لوگ کہتے ہیں واقعی ایسا ہوا، جب وہ سویرے اٹھی تو اللہ نے ان کی روشنی واپس کر دی تھی۔ تجھے پتہ چل جانا وہ مہربان کتنا ہے۔ وہ ایک بزرگ تھے تو ان سے کسی نے کہہ دیا کہ اگر
آپ کا حساب آپ کے ماں باپ کے ذمہ ہو جائے تو پھر کیسا؟ پوچھنے کے لیے قیامت میں اگر ماں باپ حساب لیں تو پھر کیسا؟ تو بڑے سیانے لوگ تھے جو دل والے تھے، کہنے لگے نہیں، رب کریم ہی ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ ماں باپ سے کہیں بڑھ کر پیار کرنے والا ہے۔ اگر یہ معرفت مل جائے وہ کریم کتنا ہے، اور جب بندہ پوری طرح اس کی بارگاہ میں آ کے تڑپ جاتا ہے نا، مولا میں جاؤں کدھر، تیرا دروازہ چھوڑ کے جاؤں کدھر؟ اقبال کہتے ہیں وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تجھے جگہ جگہ جھکنا نہیں پڑے گا اگر تو صحیح معنوں میں اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جائے۔ تو میرے عزیز کوشش کریں کہ اس کی معرفت، اس کا کرم، اس کی عطا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حاضر و ناظر ہونے پر عین الیقین، حق الیقین حاصل کریں۔ اور پھر 8ویں بات یہ ہے کہ غافل لوگوں کی صحبت بھی بندے کو غافل کر دیتی ہے۔ غافلوں کی صحبت میں نہ بیٹھے، ان کی صحبت میں بیٹھے جن کے پاس بیٹھنے سے دل میں رب رسول کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ غافلوں سے بچیں۔ چنگیاں دے لڑ لگی ساں تے چولی چ پھل پئے، تے جدوں میں پیڑیاں دے سنگ رل گئی تے میرے اگلے بھی ڈول گئے۔ برے آدمی کی صحبت بندے کو غافل کر دیتی۔ غافلوں کی صحبت میں کبھی نہ بیٹھے، کبھی نہیں۔ غافل آدمی آپ کو غافل کر دے گا۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑے لفظ ہیں۔ فرمایا المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے۔ تو دیکھ تو نے دوست کس کو بنایا ہے، جو تیرے دوست کا مذہب ہوگا وہی تیرا ہو جائے گا۔ ہم نے دوست بنایا نا غوث پاک جیلانی کو، ہم نے یاری لگائی ہے نا داتا علی اجمیری سے، ہماری نسبت ہے نا معین الدین اجمیری سے، ہمارا تعلق ہے نا بہاؤالدین زکریا ملتانی سے، ہمارا رشتہ ہے نا حضرت مجدد الفسانی سے، ہم ماننے والے ہیں نا اعلیٰ حضرت بریلوی کے، ہمارا تعلق ہے کبھی جماعت علی سے کبھی مہر علی سے، ہمارا ان سے تعلق ہے تو صبح شام ہماری زبان پہ رہتا ہے بالغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ ان سے تعلق جڑا ہے نا تو کئی دفعہ تنہائیاں تڑپا دیتی ہیں اور تڑپ کے کہتے ہیں اج سکھ متران دی ودھیری ہے، اج سکھ متران دی۔ سکھ کہتے ہیں اڈیق کو، متر کہتے ہیں محبوب کو۔ اج سکھ متران دی ودھیری ہے، اے کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے، لوں لوں وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پہلے کہتے ہیں سکھ متران دی ودھیری ہے یعنی اداس ہوں، پھر حضور کے جلووں پہ نظر کرتے ہیں، کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، ماں اجمل کا، ماں احسانہ کا، ماں اکمل کا، اور پھر فوراً کہنے لگے او کتھے مہر علی، او کتھے مہر علی، کتھے مہر علی تے کتھے تیری سنا۔ اب دیکھو مشتاق اکھیں کتھے جاڑیاں، بلغ العلا بے کمال کشف الدجی بے۔ اور میرے اعلیٰ حضرت کہنے لگے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ غافل آدمی کی علامت ہے برے لوگوں کی صحبت میں۔ خبردار ان کے پاس نہ بیٹھنا جن کے پاس بیٹھنے سے تمہارے دلوں میں اولیاء اللہ، اللہ کے بندوں کی عداوت پیدا ہو۔ خبردار خبردار ان کے پاس نہ بیٹھنا جن کے پاس بیٹھنے سے تمہارے دلوں میں حضور کی اولاد پاک کے بارے میں شک پیدا ہو۔ خبردار اس شخص کے پاس نہ بیٹھنا جو امام حسین ابن علی کے بارے میں کوئی کمزور بات کرتا ہو، بچنا۔ خبردار
اس سے بچنا جو حضور کے صحابہ کے بارے میں بات کرے، بچنا اس سے. جو سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں کوئی دیکھو کیا مقدر ہیں صدیق و فاروق کے، جن کے گھر ہی رحمتوں کے خزینے میں. بھلا کیا کہا نبی پاک؟ حضور نے فرمایا میرے اوپر جس نے نیکی کی تھی بدلہ دے دیا ہے. یہ جو میرے ابو بکر صدیق ہے نا، ان کو میں اللہ کی بارگاہ میں لے جاؤں گا، کہوں گا مالک تو ہی بدلہ عطا فرما. ایک ہاتھ میں جناب صدیق کا ہاتھ پکڑا، ایک میں حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا، اور حضور مسجد نبوی سے باہر آ رہے ہیں. دیکھنے والے کی زبان سے بے ساختہ سبحان اللہ نکل گیا. کیا شان ہے، کیا مقدر ہے. تو حضور علیہ السلام رک گئے اور روک کے فرمایا تو حیران ہو رہا ہے نا، تو حیران ہو رہا ہے نا کہ میں نے ایک ہاتھ میں ابو بکر کو پکڑا ہے، ایک میں عمر کو پکڑا ہے. فرمایا قیامت میں جب میری قبر کھلے گی تو میں اسی طرح قبر سے نکلوں گا، اس طرح میدان محشر میں میں آؤں گا. خبردار حضور کے وفاداروں کے وفادار رہنا، ان کے وفادار رہنا، ان کے وفادار رہنا. بڑا عجیب دور آیا ہے. ہم نے یہ دور دیکھا ہے کہ لوگ حضور کے صحابہ کے بارے میں بھی بات کریں گے. اب نبی پاک کی اولاد پاک کے بارے کو بھی ڈسکس کیا جائے گا. اپنا منہ تو دیکھ، اپنی حیثیت دیکھ، اور پھر وہ بندے دیکھ جن کو اللہ نے چن کے اپنے محبوب کی غلامی کے لیے حضور کے قریب بٹھایا ہے. تو بچنا ایسے لوگوں سے، پرہیز کرنا. خبردار عقیدہ ستھرا رکھنا، عقیدہ ستھرا رکھنا، صاف رہنا، پاکیزہ رہنا، غافلوں کی صحبت سے بچنا.